على سيد الأنبياء والمرسلين قائد غر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وشفاء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد گرامی قدر اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضرین کے حسن ظن سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو گزارشات عرض کروں اللہ اس کو ہمارے لیے باعث ہدایت اور باعث نجات بنائے۔ گرامی قدر، دنیا میں ہم آ تو گئے ہی ہیں، لیکن دنیا سے اپنے ایمان کو سلامت لے کر جانا، اس کے لیے ہمیں بڑی تکو کرنی پڑے گی۔ کوشش اور محنت اور ریاضت کے بعد بھی کوئی یقین نہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا مختصر سا حصہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اولاد آدم کو مختلف طبقات پر پیدا کیا گیا، ان میں کچھ وہ ہیں جو مسلمان رہے اور دنیا سے جب گئے تو پھر بھی مسلمان تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو دنیا میں آئے تو کافر ہی رہے اور مرے بھی کافر، اور کچھ ایسے تھے کہ جو دنیا میں تو ایمان کے ساتھ رہے، جب دنیا سے گئے تو کفر کی موت مرے، اور کچھ ایسے کافر تھے کہ جو دنیا میں تو کفر کی زندگی گزارتے رہے، جب دنیا سے گئے تو ایمان کی دولت ساتھ لے کے گئے۔ اس لیے جو آخری وقت ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے۔ شیطان آخر تک کوشش کرتا ہے کسی طرح میں ان کا ایمان ان سے چھین لوں۔ امام ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو آخری وقت میں دو شیطان جو ہیں اس کے پہلو پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔
ایک دائیں پہلو پہ اور ایک بائیں پہلو پہ. تو پتہ دونوں آ کے کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں، تجھے یاد ہے کہ فلاں شخص مرا تھا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرا تھا، اب آخرت میں اسے بڑا سکون ہے. اور ایک طرف اس کی ماں ہوگی، اسے کہے گی تجھے یاد ہے فلاں شخص مرا تھا اور وہ عیسائی ہو کے مرا ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ آخرت میں بڑے سکون میں ہے. اس لیے جس دین پہ تو جان دے رہا ہے نا، معاذاللہ نقل کفر اس میں کوئی بلائی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کتنا مشکل مرحلہ ہوگا جب اپنے ہی یہ کہہ رہے ہوں گے، تو پھر ان کو جٹلانا کتنا مشکل ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کے اندر ایمان والی زندگی کے ساتھ رہنا بڑی سعادت ہے، لیکن حقیقی سعادت یہ ہے کہ بندہ دنیا سے جا رہا ہو، ایمان کی دولت بھی ساتھ لے کے جا رہا ہو. اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ قبر میں جائے، قبر کے اندر بھی اس کے پاس ایمان ہو. تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ. بس وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا. حقیقی کامیابی یہی ہے جو بندہ دوزخ سے بچ جائے، اپنے ایمان کو سلامت لے کے جائے. وگرنہ آپ تاریخ کو پڑھیں، وہاں بڑے بڑے جو ہیں یہی کہتے ہوئے ملیں گے کاش ہم ایمان سلامت لے جائیں. ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے. کتنے میری تو اور آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے. 30 صحابہ سے تابعی کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ کی زیارت کی، ان سے ملاقات کی. میں نے ان سب کو متفکر پایا تو ایک بات میں، وہ کون سی بات تھی؟ دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے جائیں. کتنا مشکل مرحلہ ہے. اس لیے رب سے خیر مانگیں، یا اللہ دنیا سے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ کا آخری وقت آیا نا تو آپ بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. تھوڑا سا فاقہ ہوا، معتقدین، متوسلین، مریدین پوچھا حضور والا یہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو کہا میرے پاس شیطان آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا احمد بن حنبل آپ خوش نصیب ہیں جو ایمان ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو میں اسے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. ابھی تو میری سانسیں چل رہی ہیں، تو میرے سامنے کھڑا ہے. جب تک سانسیں چل رہی ہیں خطرہ ہے کہیں خاتمہ کہیں اور نہ ہو جائے. امام احمد بن حنبل کو چھوٹے امام نہیں تھے، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. ایک فقہ کے امام ہیں جو عرب والے نا، عرب والے لوگ سعودی عربیہ والے، ان کے یہ امام ہیں امام احمد بن حنبل. ایک فقہ کے امام حنبلی، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی نہیں. جب تک سانسیں چل رہی ہیں ڈر ہے کہیں خاتمہ کہیں اور نہ ہو جائے. کتنا مشکل مرحلہ ہے. سفیان ثوری کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑے امام اور محدث. آپ بڑھاپے کے اندر، جو جوانی کے اندر بھی یوں چلتے تھے جس طرح بوڑھا ہوتا ہے، کمر جھکی ہوئی. شاگرد سوال کرتے رہے استاد محترم یہ کیا ہوا کہ آپ جوانی میں بوڑھے ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ استاد آئی گئی بات کر دیتے، توجہ نہ کرتے، جواب نہ دیتے طالب علموں کو. ایک طالب علم نے بڑا گہرا تعلق بنا لیا آپ سے.
ایک دن کہتے ہیں استاد محترم اس لیے نہیں پوچھ رہا کسی کو بتاؤں، اس لیے پوچھ رہا ہوں ہماری بھی اصلاح ہو جائے، ہم بھی کوئی اچھے کام کریں کہ اتنے بڑے امام سفیان ثوری جو ہیں ہزاروں علماء کے استاد، اور جوانی کے اندر بڑھاپا کیسے آ گیا؟ دل کے کانوں سے سنے جملہ۔ سفیان ثوری نے کہا بیٹا ایک دن ایسا ہوا ہمارے جو استاد تھے وہ دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر 50 سال سے حضور کی احادیث پڑھا رہے تھے، تو جب ان کا آخری وقت آیا نا تو وہ کہہ رہے تھے ہائے میں ایمان لے جاؤں، میں ایمان سلامت لے جاؤں۔ جب میں نے ان کو متفکر بنایا تو میرے اندر سے ہاں نکلی، جب ہاں نکلی تو میری یہ کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور وہاں جتنے بھی طالب علم بیٹھے تھے، میری ہم جماعت کلاس فیلوز بیٹھے تھے، سب نے ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز سنی ہے۔ میں نے کہا جب ان کا یہ حال ہے تو پھر ہمیں کتنا متفکر ہونا چاہیے۔ اس لیے مشکل بڑے مرحلے ہیں آخرت کے، کیوں نہ ہم آج وہ اعمال سیکھیں کہ جن سے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، یا یوں سمجھ لیں آج جو ہم گفتگو کریں گے یا پڑھیں گے یا یاد رکھیں گے وہ کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر کیسے ممکن ہے؟ خاتمہ بالخیر کیسے ممکن ہے؟ کون سے ہم اعمال کریں کہ ہم دنیا سے جائیں اور ایمان کی دولت ساتھ لے جائیں؟ کوئی لمبے لمبے نئی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیں گے کہ جو کرنا بھی آسان ہو اور یاد رکھنا بھی آسان ہو۔ ذرا ایک بات آپ سے میں پوچھ لوں، وہ پھر اعمال یاد رکھنے چاہیے کہ نہیں، سیکھنے چاہیے کہ نہیں، کہ جس کی وجہ سے بندہ ایمان لے جائے؟ کوشش کرنی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ سب سے پہلا عمل صدقہ کرنا۔ کیا کرنا؟ ایک تو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا جو آپ پہ فرض ہے، ایک ہے صدقہ کرنا نفلی طور پر، روزانہ کی بنا پر عادت بنا لیں صدقہ کرنے کی۔ ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 50,000 دیں تب ہے، 1000 دیں تب ہے، نہ، اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ کوئی ذہن بنا لیں، کوئی چیز جو ہے ایک روٹین بنا لیں، 10 20 50 100 گھر سے نکلتے ہوئے یہ عادت بنا لیں صدقہ دینے کی۔ پتہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بندہ صدقہ دیتا ہے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے رب تعالیٰ کا غصہ اس بندے پہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا پتہ بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ بندہ بری موت سے بچ جاتا ہے، اور موتوں میں سے سب سے بری موت کیا ہے؟ وہ کفر کی موت ہے۔ اس لیے جو بندہ روزانہ کی بنا پہ عادت بنا لے صدقہ دینے کی، وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان سلامت لے کے جائے گا، رب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، بری موت سے بچ جائے گا۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ صدقہ دینے والا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ایمان کی دولت لے کے جاتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، کوشش کریں کہ صدقہ خود اپنے ہاتھ سے دیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے صحاح کے اندر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اچھی چیز اللہ کے نام پہ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی اچھی چیز اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، جس طرح اس کی شان نشان اس کا ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ پھر وہ دائیں ہاتھ سے لیتا ہے تو وہ صدقہ بڑھتا رہتا ہے،
یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا دیا ہوا صدقہ، بلکہ حضور نے فرمایا اگرچہ ایک کھجور ہی تم نے دی ہو، وہ صدقہ پھر یوں بڑھتا ہے جس طرح پہاڑ بن گئے۔ پھر اگلی بات سنیں، حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش اس طرح کرتا ہے جس طرح تم اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہو۔ کوئی اتنا مشکل عمل تو نہیں ہے کو آپ کو ڈن لگا دیا جائے کہ 1000 دینا تب بھی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ صدقے کی کئی اقسام ہیں۔ ایک بندہ کہتا جی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں صدقہ کیا دوں؟ ایک حدیث سن لیں، حضور نبی رحمت نے ایک دفعہ صدقے کا اعلان کیا، فنڈ کا اعلان کیا، تو جو ایک ایسا بھی مسلمان صحابی تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن تھا غریب۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں انسان اور تو دور کی بات غریب ہونا بڑا قصور ہے بندے کا، کہ یہ بندہ غریب ہے اس لیے اس کا قصور ہے کہ یہ غریب کیوں ہے۔ تو جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اس کے بعد تو واقعتاً کچھ نہیں تھا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد مصلی بچھا لیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیا، یا اللہ تو نے مجھے جس حالت پہ رکھا ہے میں خوش ہوں، میں نے کبھی شکوہ کبھی گلہ تیری بارگاہ میں نہیں کیا، لیکن آج دل میں بات ضرور آ رہی ہے کہ تو نے مجھے غریب کیوں بنایا ہے۔ تیرے محبوب نے اعلان کیا ہے فنڈ کا، میرے پاس بھی آج کچھ ہوتا تو میں دیتا نا۔ چل میرے پاس ہے تو کچھ نہیں لیکن غریب ہوں، غریبی کی وجہ سے جو لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، جا میں نے تیری رضا کے لیے آج معاف کر دیا ہے، تیری رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حدیث کے لفظ ہیں میرے نبی رحمت، یہ اس کا اور رب کا معاملہ تھا۔ فجر کی نماز میرے مصطفیٰ کریم کے پیچھے پڑھی، میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں وہ کدھر گیا ہے جو رات کو صدقے کرتا رہا ہے، جو رات کو صدقے کرتا رہا ہے وہ کدھر گیا ہے۔ اب کسی نے کوئی صدقہ کیا ہوتا کسی کو یاد ہوتا، وہ جو صدقے کر رہا تھا وہ بھی بھول گیا میں نے کوئی صدقہ کیا ہے، کوئی ایک بھی نہ اٹھا۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا وہ کون ہے جو اپنی رب کے لیے تانے دینے والوں کو معاف کر رہا تھا، خیرات کر رہا تھا، میں نے تیرے لیے معاف کر دیے، میں نے تیرے لیے معاف کر دے۔ وہ مسکین سا کھڑا ہوا، اے اللہ کے رسول میں ہی وہ شخص تھا۔ تو میرے آقا کریم کا پتہ جواب کیا تھا؟ حضور نے فرمایا جو تو رات کو صدقے کرتا رہا ہے میرا رب اس پہ بڑا خوش ہے۔ پہلی چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، میرا خاتمہ اچھا ہو، ایمان کی دولت ساتھ لے جاؤں، پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا۔ روزانہ کی بنا پر کوئی عادت بنا لیں۔ آپ نے دیکھی نہیں روٹین بعض لوگوں کی کہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو کچھ صدقہ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اسی طرح جو بندہ صدقہ کرتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو ایمان کی دولت بھی۔ پہلا عمل صدقہ کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوگا۔ دوسرا عمل میں نے کہا آسان جس کو کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو لیکن دولت بہت بڑی ہے، مسواک کرنا۔ آپ برش کریں، بچے ہمارے کرتے ہیں برش، کیا خیال ہے؟ 200 کا لے لیتے ہیں، 500 کا لے لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ مسواک تو 10-20 کی مل جاتی ہے، ہمارے دیہاتوں میں تو فری مل جاتی ہے، کیا خیال ہے؟ تو اجر دیکھیں کتنا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں جو بندہ مسواک کرتا ہے تمہیں پتہ ہے 70 فوائد ہیں مسواک کے۔ کتنے فائدے ہیں؟ 70 فائدے۔ برش بھی آپ کریں جو کرتے ہیں آپ، لیکن مسواک کریں 70 اس کے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک پتہ فائدہ کیا ہے؟ جو بندہ مسواک کرتا ہے
جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کے جسم سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ دیکھیں مرنا تو سب نہیں ہے، اللہ سختیوں سے محفوظ کرے، اپنا خاص کرم فرمائے۔ ہاسپٹل کے اندر ایک خصوصی وارڈ ہوتی ہے، آئی سی یو سے کہتے ہیں نا، جو مریض آخری لمحات میں ہوتا ہے وہاں اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو جس کی حالت بڑی سیریس ہوتی ہے نا، تو وہ ڈاکٹر حضرات پتہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ بابا جی کو رہنے دو، یہ چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، یہاں آرام سے مر جائیں گے، گھر جائیں گے تو تکلیف سے موت آئے گی، یہاں آرام سے موت آ جائے گی، آئی سی یو میں رہنے دو، یہ مشورہ دیتے ہیں ڈاکٹر۔ گھر میں ایسی ان کو تکلیف، مر تو انہوں نے جانا ہے، لیکن جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو ہزاروں کا بل بن جاتا ہے۔ اس پہ عمل نہ کر لیں، موت آرام سے آ جائے، جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک پیسہ بھی نہیں لگنا، گھر کی چارپائی پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ مسواک کر لیتا ہے جب دنیا سے جائے گا تو اس کی روح جسم سے آسانی سے نکل جائے گی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب دنیا سے جا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کلمے والی موت اسے نصیب فرمائے گا۔ ویسے بخاری کی حدیث بھی یہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمے والی موت نصیب ہو جائے وہ جنت میں ہے۔ لیکن اس حدیث کو تھوڑا سمجھیں، ہم جس معاشرے میں رہتے پتہ ہے ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بابا جی یا فلاں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے مسجد میں آنا جانا ان کا ہے، ان کو موت اچھی نہیں ہے۔ بھائی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں بندے کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، ان کی زبان پہ تو کلمہ ہی نہیں جاری ہوا۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بندہ دنیا سے جائے زبان پہ کلمہ جاری ہو تو پھر جنت، نہیں۔ اصل اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہو تو کلمے والی موت نصیب ہو۔ کیا مطلب؟ اس کا یقین ہو کہ اللہ ہی ہمارا واحد ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، اس عقیدے پہ موت آ جائے۔ ہاں بعض پہ رب کرم فرماتا ہے کہ زبان پہ بھی جاری ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ بعض پہ کرم ہوتا ہے زبان پہ بھی کلمہ مصطفیٰ جاری ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی زبان پہ جاری نہیں ہوا اسے ملامت نہ کریں کہ دیکھیں جی بندہ بڑا نیک تھا، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا، یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث کا صحیح مفہوم یہی ہے جو بندہ دنیا سے جا رہا ہو کلمے والی موت نصیب ہو، وہ عقیدہ نصیب ہو تو دنیا سے جائے گا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیا مسواک کرنے سے بندے کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو۔ پہلا کیا ہے؟ صدقہ کرنا، اور کوشش کرے صدقہ اپنے ہاتھ سے کرے۔ دوسری چیز جو ہے مسواک کرنا۔ تیسرا عمل اذان جب ہو رہی ہو اذان کا اہتمام کرنا، اذان کو سننا، وہ کلمات دہرانا۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت پر دعا پڑھنا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ وہ لفظ پڑھ لیں جو بخاری کے اندر ہیں، یا جو دوسری دعا ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ بہر صورت جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے حضور نبی رحمت نے فرمایا جب وہ دنیا سے جائے گا اس شخص پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ملا علی قاری نے بڑی باریک بات کہی ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں اصل میں ان جملوں میں اشارہ ہے۔ ان جملوں کے اندر کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اذان سننے کے بعد
میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے، میرے ذمہ کرم پر ہے اس کی شفاعت کروں۔ ملا نکاری فرماتے ہیں اس میں بشارت ہے، اشارہ ہے کہ اس بندے کی موت ایمان پہ ہے، اس بندے کی موت ایمان پہ ہے۔ دوستوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا حضور والا کیسے؟ کہا تم نے سنا نہیں حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے اس کی شفاعت، تو شفاعت حضور اسی کی کریں گے نا جو ایمان پہ مرا ہوا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ حضور کسی کافر کی شفاعت تو نہ فرمائیں گے۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو وسیلے کی دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد وہ بھی سلامتی والی موت نصیب اسے ہوتی ہے، خاتمہ بالخیر اسے نصیب ہوتا ہے۔ کتنے عمل ہو گئے؟ پہلا کون سا ہے؟ دوسرا، تیسرا اذان کے بعد دعا پڑھی۔ حفظ کرنا ان چیزوں کو، عمل کرے، زندگی سنور جائے گی، سکون ہو جائے گا، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ اس سے آگے چلیں، یہ اسلام جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ تھوڑی سی مسلمانوں کی طرف سے ٹھیس پہنچ جائے تو ہم کہنا شروع کر دیکھیں جی ہم سے تو پھر وہ عیسائی اچھے ہیں، ہے کہ نہیں ہماری زبان پہ؟ کیا خیال ہے؟ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں غیر مسلموں کے، ان کا اخلاقی طور پر کچھ اچھا سسٹم ہو تو ہم فوراً کیا دیکھیں جی ہم کس چیز کے مسلمان ہیں۔ تو یاد رکھیں ان چیزوں سے اسلام کا موازنہ کیا کریں۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اسلام بہت بڑی دولت ہے، ان چیزوں سے موازنہ نہ کیا کریں۔ وہ اچھے ہیں نا، قرآن کہتا ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اگرچہ کتنا اعلیٰ مقام پہ ہو جائے غیر مسلم، لیکن اسلام کو وہ کلمہ پڑھنے والا غریب ہی پسند ہے۔ اللہ کے ہاں وہ جھونپڑی والا غریب جو ہے وہ زیادہ اعلیٰ ہے، جس کے پاس اسلام کی دولت ہے۔ اچھا اور بات آسان کر دیتا ہوں، ایک سچا مسلمان ہو جس کے گھر میں چولہا بھی نہ جلتا، وہ کسی غیر مسلم کے پاس چلا جائے، اسے جا کے کہے کہ مجھے کچھ ضرورت ہے، وہ آگے سے شرط یہ لگائے 1 کروڑ روپیہ تو مجھ سے لے لے تو میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں، کروڑ لے لے، لیکن ایک میری شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ تو کلمہ چھوڑ دے۔ مجھے بتاؤ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ کروڑ اس کے منہ پہ نہیں مار دے گا؟ کیا خیال؟ وہ کہے گا کروڑ کی کیا حیثیت ہے، اسلام اس سے اعلیٰ ہے، اسلام بلند اور رتبے والا ہے، مجھے تیرے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ کون کہتا ہے جس کے گھر میں چولہا بھی جلتا نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اسلام کا کبھی موازنہ نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ روزانہ ایک جملہ کہا کریں، الحمدللہ علی الاسلام، سب تعریفیں میرے مالک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ ویسے کوئی مشکل تو نہیں ہے، اتنا جملہ روزانہ کیا لیا کریں گے؟ الحمدللہ علی الاسلام، شکر ہے مولا تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کا انتخاب ہمارے لیے کیا، تیرا شکر ہے، ہم اس شکر کا جو ہے وہ تیری اس نعمت کا بدلہ دے سکتے نہیں ہے۔ تو قرآن کا بھی وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن نے وعدہ کیا اگر اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ روزانہ کہا کریں گے کہ نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے تو نے مجھے حضور کا غلام بنایا ہے۔ اگلی بات، جو بندہ دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کرتا ہے روزانہ دعا مانگتے یہ کہا کریں یا اللہ سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرما۔ دعا مانگا کریں گے کیا خیال ہے؟ کہ ڈرتے ہیں کہیں اس کا بھلا ہی نہ ہو جائے؟ ڈر تو کوئی نہیں، تو پھر کھل کے کہیں
تو جو بندہ اپنے دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کرے، روزانہ دعا مانگے یا اللہ سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرما، پتہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا جو بلا ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن آپ پہ خیر ضرور ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا جب تک بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ دعا کیا کریں یا اللہ میرے مسلمان بھائیوں کا خاتمہ بالخیر فرما، اس کا جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن آپ جب دنیا سے جائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرما دے گا۔ آخری بات گفتگو سمیٹنے کی طرف لا رہا ہوں۔ پہلا عمل آپ نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے۔ میں نے کہا حفظ کروانی ہے آپ کو، پریشان نہ ہو، کیا خیال ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پہلے صدقہ کرنا ہے۔ دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ مسواک کرنی ہے۔ تیسرا عمل کیا کرنا ہے؟ اذان کے بعد، اور چوتھا عمل کیا کرنا ہے؟ اپنے بھائی کی خیر، اس کے خاتمہ بالخیر کے لیے جو ہے وہ دعا کرنا۔ ایک اور عمل ہے بڑا ہی آسان ہے، اس عمل کو پتہ کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک پیسہ نہیں لگتا، گھر بیٹھے ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میرا یہ تجربہ ہے، میں یہ تمہیں عمل بتاتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو خاتمہ بالخیر ہو، فرماتے ایک یہ بھی عمل کیا کرو، حضور کی اہل بیت سے پیار کیا کرو۔ حضور کے گھر والوں سے پیار کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں جو حضور کے گھر والوں سے پیار کرتا ہے جب دنیا سے جا رہا ہوگا اللہ اسے کلمے والی موت نصیب فرما دے گا۔ اب دیکھیں یہاں کہیں جانا بھی نہیں پڑنا، ایسا ہی نا، گھر بیٹھ کے یہ حضور کے گھر والوں سے پیار کرنا ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں جو حضور کے گھر والوں سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی خاتمہ بالخیر فرماتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، لیکن ایک ساتھ دعا بھی پڑھ لیا کریں۔ تیسرے پارے کی ہے سورہ آل عمران کی، غالباً آیت نمبر 8 ہے، بڑی مشہور دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا۔ کیا خیال ہے؟ ہم تو بہت کچھ یاد کر لیتے ہیں، کیا ایک دعا نہیں یاد کر سکتے؟ کیا خیال ہے؟ ویسے 8 دن بعد جمعہ ہے نا، کیا آپ 8 دن میں بھی نہیں یاد کر سکتے؟ کیا خیال ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، پڑھ لے ذرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کے معنی پر ذرا غور کریں۔ ہبہ کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز دے دینا۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو ایمان تو نے ہمیں ہبہ کر دیا ہے نا، اب اس کو واپس نہ لینا۔ کیا خیال ہے؟ مجھے بتاؤ کریموں کا شیوا ہے کوئی چیز دے تو پھر واپس لے لیں؟ وہ تو کریم ہے نا۔ تو بندے کو چاہیے روزانہ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، یا اللہ یہ جو ایمان تو نے ہمیں ہبہ کیا ہے نا ہم سے واپس نہ لینا۔ دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کے جائیں، قبر کے اندر ہو تو ایمان سلامت ہو۔ اور یہ اتنی بڑی دولت ہے، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام، رب نے فرمایا یوسف، کتنی مشکلوں سے گزرے تھے یوسف، بھائیوں کی سرزنش اس کو برداشت کیا، پھر کنویں میں بھی گئے، تاریکی میں رہے، پھر کنویں سے نکالے گئے، بازاروں میں بولی بھی لگی،
ایسے ہی ہے نا؟ پھر کیا ہوا؟ بازاروں میں بولیاں لگی، بہت کچھ، ایک وقت گزرا، پھر اللہ نے مصر کا تخت بھی عطا فرمایا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ جب سب کچھ ہی مل گیا ہے تو رب سے کہتے یا اللہ سب کچھ دے دیا ہے، اب کیا چاہیے؟ پتہ چلا ان چیزوں سے بھی ایک بڑی دولت ہے۔ سرزنش ہوئی، بکے بھی، کنویں میں گرے، بادشاہ بھی بنے۔ انسان کے آخر یہ ہوتے ہیں میں بادشاہ بن جاؤں، خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہو جائیں، سب کچھ جب مل گیا تھا تو اب تو کچھ نہیں نہ چاہیے۔ تو جناب یوسف پتہ رب سے اب کیا مانگتے ہیں؟ کہا کمی کوئی نہیں چھوڑی، اب کیا چاہا؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میرے مالک تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں، تو نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، مصر کا تخت عطا کیا ہے، لیکن خواہش یہ ہے دنیا سے جا رہا ہوں تو ایمان کی دولت ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ توفانی مسلمہ، میں وفات پاؤں تو مسلمان ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو اسلام کی دولت میرے پاس ہو جائے، یہی سب سے بڑا خزانہ ہے، یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جس کے لیے بڑے بڑوں نے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی وہ خیرات عطا فرما دے، ہمیں بھی وہ دعائیں مانگنے کی سعادت عطا کر دے، وہ عملیات کرنے کی سعادت عطا کر دے جو ہم نے آج سیکھے ہیں اور پڑھے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے اللہ کا کرم ہو جائے گا، اور مجھے تو یقین ہے کہ جس رب کے کرم سے یہ دعا پڑھنی نصیب ہوئی ہے اس کے کرم سے عمل بھی نصیب ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ یہ چند اعمال ہیں جن کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ میں دین کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا